خضاب کے بیان کے بعد سننے کا بیان ایک مشابہت یہ ہے کہ خضاب کے اندر بھی چونکہ زینت پائی جاتی ہے اور سننے میں بھی زینت پائی جاتی ہے، اس مناسبت سے اس کے بعد ذکر اس حدیث میں یہ بات یہ سنت پائی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصمت کے ساتھ سرما لگا، عصمت سرما لگا، یہ عصمت یہ سرما ہے اور یقیناً یہ آنکھوں کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، جو خراب آنکھیں ہوں تو وہ اس والے سے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو اس میں سرما ہے یہ جو ٹھیک آنکھیں ہوں نا اس میں ڈالا جاتا ہے۔ شاید ابراہیم البجوری فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھیں بیمار ہوں تو اس میں سرما اس کو اور نقصان ہوتا ہے، تو اس میں سرما بھی یعنی آنکھیں بہہ رہی ہوں، آنکھ سرخ ہوئی ہو تو آنکھیں خراب ہوں اس میں سرما لگا رہے ہو، یہ چونکہ چیز کے اندر بڑھوتی کرتا ہے، یہ مزید نقصان ہے۔ یہ تندرست آنکھوں کے لیے حضور نے نسخہ فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اس میں سرما لگاؤ، اس کی خوبی یہ ہے کہ یجل البصر نگاہ کو بڑھاتا ہے، ویملک الشعر اور یہ جو آنکھوں کے بال ہلکے ہوتے ہیں ان کو اگاتا ہے، اور یہ جب اگتی ہیں تو آنکھوں کی سیفٹی ہو جاتی ہے، تو اس واسطے آنکھوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور آنکھوں کی نگاہ کو کافی ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا ہوگا کہ زیادہ کمپیوٹر پر کام کرنے والے، زیادہ موبائل دیکھنے والے، راتوں کو زیادہ جاگنے والے، ان کی آنکھ کے جو بال ہوتے ہیں نا گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بال گرنا یہ علامت ہے اس بات کی اس کی نظر نہیں ہونے لگتی ہے۔ وزعم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ الزام تھا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لہو حالت یکتہی بہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سرمہ دانی تھی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات 3 سلائیاں فی حاضی پہلے دائیں طرف وسلاسۃ فی حاضی اور 3 سلائیاں بائیں طرف، یعنی پہلے 3 سلائیاں دائیں طرف لگا لیں پھر 3 سلائیاں بائیں طرف۔ بڑا مناسب ہوتا ہے اگر ساتھ روشی پڑھتے جائیں اس پہ فاتحہ پڑھتے جائیں ان کے ساتھ دائیں طرف سلائیاں لگا لیں بائیں طرف لگا لیں، ایک بڑی عظمت والی بات ہے۔ جی
أن ينام بالاسم ثلاثا في كل عين. وقال جرير بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل فأقول به عند الموت ثلاثا في كل عين. یہ بھی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس میں سرما لگاتے 3 مرتبہ ہر رات. اور یزید بن ہارون اپنی حدیث میں اپنی سند سے جو حدیث اس میں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک سرمے دانی تھی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے ہر آنکھ میں 3 سوائیاں لگاتی. یہ جو مطلب 3 کا 9 ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا جو معمول وارد تھا کہ آپ حکم دیتے تھے کہ چراغ روشن ہو تو ان کو بجھا دیں. اس سرمے کو لگانے کی خصوصیت یہ ہے کہ میں اس کو عرصہ دراز سے استعمال کر رہا ہوں. اس سرمے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈال کر لائٹ جلائیں گا تو آنکھوں کو درد ہوگا, پانی تک نکلے. تو اور اگر آپ اس سرمے کو یعنی خالص بلاتے ہیں, سرمے کو لگا رہے ہیں, لائٹ بند کر لیں تو آنکھوں کو بڑا سکون دے گا. نیند نہ آتی ہو کہ نیند بھی آ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی پوری ہوگی, صحت بھی بڑھتا ہے. یہ روایت حضرت جابر سے وہ حضرت ابن عبداللہ حضرت جابر جو ہے وہ اس کو ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. اب اس میں الفاظ وہی جو بات پہلے بیان کی اسی کو ذکر کر رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی سب کے اعتبار سے کلام ہے لیکن صحاحت کی ثابت رہ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالاسم عند النوم, یہ پر لازم قرار دیا ہے تم پر اسم سننا سونے کے عالم میں یہ ضروری ہے. یہ مجدد بسر و شاہ, یہ نگاہوں کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے. یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس میں کسی ایک روایت اس میں یہی ہے اس سے جابر جن کو کہا گیا کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, باقی حضرت عبداللہ بن عباس نام سے بڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری ان میں سے بہترین جو سرما لگانے والا ہے, جو سرما ہے وہ اس میں تھے. یہ گاڑیوں میں بیچنے والے آتے تھے, نمیرہ کر کے نام لیتی, وہ ان کی مضمون میں فرمایا ہوا ہے کہ نمیرہ تم ڈالو تمہاری نگاہوں کو بڑھائے گا. تو یہ جو نمیرہ وغیرہ اس کا کہیں حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے, اور اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہوتا. وہ بیچنے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا چیزوں کو بیچنے کے لیے اسلامی ٹچ دیتی ہے. ید البصر یہ نگاہوں کو بڑھاتا ہے, ویمد الشاہ اور پلکوں کو بڑھاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اس میں سرما لگانا لازم ہے, یہ نگاہوں کو بڑھاتا ہے, پلکوں کو کھولاتا ہے. آج کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی پیاری کی ڈبیا ہے, اس کے اندر آپ کی کنگھی ہوتی تھی, آپ کا سرما ہوتی تھی, سرمچو سرما دانی اس میں ہوتی تھی, ایک کینچی ہوتی تھی, اس میں سواد ہوتی تھی, آپ ایک آپ کو ایک آئینہ اس میں ہوتا تھا. تو یہ باقاعدہ اس کے اندر سارا ایک ڈبیا بھی بنا
ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بات چلتا رہتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رونا ہو نظام یہ کوئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر جو مزارات کے اوپر جو گندگی پھیلائی ہوتی ہے چاول کی چٹاؤں کو لگ رہے ہوتے ہیں عجیب سا نظام ہے اور دال لوگ بھی عجیب سی اور عجیب سا ایک نظام اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو یہ عجیب یہ بھی ہمارا جو قلندری نظام ہے کتنا شائستہ اور کتنا ایسے مینجمنٹ ہر چیز کو کس طریقے سے رکھتے ہیں باب ماجہ فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں حدثنا محمد بن الله الرازي قال عن فضل بن موسى عن طويل على سعيد بن جبار عن عبد الله بن بريدة عن مسلم قال قال صيام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان یہ بھی چونکہ زینت کے اعتبار سے لباس زینت میں آنا ہے اس لیے خضاب اور سونے کے بعد لباس کا ذکر ہو رہا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں چادر بھی ہوتی تھی لیکن حضور کو قمیص سب سے پسند تھی کیونکہ قمیص کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جسم کو ایک مرتبہ ڈھانپ لیتی ہے جی حدثنا علي بن خضر حدثنا الفضل بن موسى عن قال عن عبد الله بن بريدة عن مسلم قال قال صيام رسول الله صلى الله عليه اس وسلم میں یہی کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی حدثنا زياد بن ايوب البخاري حدثنا قتيبة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن مسلم قال كان عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلبس اس حدیث میں بھی یہی کہا گیا کہ میں سلمان رضی اللہ عنہ سے ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں سے قمیض کے پسند ہے سن کے اعتبار سے کچھ گفتگو جو امام کو نظر نہ فرمائی ہوئی ہے حاصل یہ ہے کہ یہ بات سیکھا ہے اس میں خرچ کوئی نہیں اور قمیض چونکہ شمدار کو بدن کو زیادہ ڈھانپنے والی ہوتی ہے ایک ہی مرتبہ میں اس لیے ضرور اس میں سب حدثنا عبد الله بن نجار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابي عن مدير بداية جاهل من يسر عن شهر بن روشن بن اسماء بن يزيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسول حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آستین مبارک تھی یہ الى الرسل یہ کلائی حضور کی آستین کلائی آگے حدثنا عبد الله بن حسين بن حديث قال ابو معاذ قال بين ابو داود بن عبد الله بن شيخ بن معاويه عن ابي قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعنه من المدينه لمبايعه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال سد الحديث قال فقال قال الذي في جاهل الحديث ومسس القران سبحان اللہ حضرت معاویہ بن قرہ وہ اپنے باپ سے دعا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا قبیلہ مزینہ کے رہت یعنی گروہ وہ آیا ہوتا میں آیا ہم آئے کچھ حکموں میں بھی آیا آئے اس لیے لِنُبَايِعَهُ تاکہ ہم حضور کی بیعت کریں وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَهُ طَلَقٌ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیص مال کا چاک تھا وہ کھلا ہوا تھا اور آپ جانتے ہیں جب اگر چاک کھلا ہو تو پیچھے سے بھی کشادگی ہو جاتی ہے او کالا زر و قمیص کی یا قمیص کا بٹن یہ کھل ہوئے تھے تو دو طرح کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے یا یہاں ایسے جہاں دھاگا بنا دیتے تھے وہی بٹن ہوتا تھا تو یہاں ایک پٹی سی لگ جاتی اسی کو پکڑ کر کے ساتھ لگا دیتے تو اس کو کہتے ہیں کنڈیا ہوتا تو وہ کنڈی والا جو ہوتا تھا وہ بن جاتا تھا اس کو کھول کے وہ کبھی کھل جاتی بس ایسے کھلا ہوا تھا جو چاک تھا تو وہ کھلنے کی وجہ سے قمیص پیچھے کو ٹکی تھی تو یعنی اردا گرد سے کشادگی تھی یہ سادے اصول کہتے ہیں
رہا نہ گیا، یا تو یہ بات تھی کہ رہا نہ گیا، فدخلت یدی فی جیب قمیصی فمسست الخاتم، میں نے جب وہ پیارا منظر اور چمکتی گردن مبارک اور پھر وہ گربان سے میں نے دیکھا کہ جو آپ نے مہر نمود ہے اس کو جلدی سے ہٹا کر آپ اس کو چھوڑ دیا۔ ایک کس کا مطلب ہے؟ ایک اس کا مطلب جو پیچھے روایت گزری کہ صحابی رسول کے دل کی تمنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی کہتے ہیں کہ پیچھے ذرا میری نا کمر کو کھجلا ہاتھ پہ، جس طرح پچھلی روایت میں ہے۔ تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اوپر جو گربان مبارک کا جو کشادگی تھی وہاں سے آدھا کر تو ہاتھ حضور کے اوپر مقابلہ کیا نا، تو کہتے ہیں میں نے میرا مہر نبوت پوچھی۔ اس کے یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں جی۔ النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو يتقي الله سبحانه وتعالى عليه صوم قدره وقدره وصلى به قال عبد الله قال محمد بن فضل سالم يحيى بن معين عن هذا الحديث اول ما جلس الي قلت حدثنا حماد بن سلمة قال لو كان من كتابنا فقلت لاخذ كتابي فقبض على ثوبي ثم قال انزل علي فاني خاف ان لا تلقاك قال فامليت ولي جو پہلے میں نے ابھی حدیث بیان کیا کہ بعض اس کا گربان میں کشادگی کا مطلب یہ سمجھ گیا کہ یہاں سے آپ داخل کر کر پیچھے لے گئے، یہ نہیں ہے۔ اللہ نکالی رحمۃ اللہ مقاعدہ صاحب ہے کہ یہاں سے گربان کشادہ ہو تو یہ کپڑا پیچھے آ گیا، وہاں سے ہاتھ اور داخل اس نے محبت میں کر لیا کہ برکت لے لو، یا حضور نے حکم دیا تو کہا۔ یہ روایت حضرت انس بن مالک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور آپ حضرت اسامہ بن زید پر آپ نے ایک لگائی تھی، یا کوئی آپ کا آپ کی بارگاہ میں بیماری حاضر خدمت تھی اس میں آپ کا وصال ہوا، اور اکثر آئی یہ ٹیک لگائی ہوئی تھی علیہ صوبن کی طریق آپ پر کتنی کپڑا تھا کب توشہ میں جس پر کڑھائی ہوئی تھی۔ اب یہ جو لفظ ہے تبشہ کہ وہ کتنی کپڑا تھا اور اس پر وہ جس طرح کی زینت بنی ہوئی تھی کڑھائی ہوئی تھی، تو حضور نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو کبھی ایسا بھی کپڑا پہن لیا جائے کہ جس میں کڑھائی ہوئی ہو اور نماز ادا کی جائے۔ ماشاء اللہ میں کڑھائی بڑا پہنا ہوا ہے تو بندہ اس چیز کو اگر سننا سمجھ کر پہن لے کبھی کبھی زینت کے اعتبار سے یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ پھر یہ اس حدیث کو محمد بن فضل کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن معین نے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا، تو پہلے اس مجلس میں جس میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ مجھے اس حدیث میں حماد بن سلمہ نے بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرے پاس کتاب ہوتی جسے مجھے کہتے یحییٰ بن معین کا نام ہے محدثین میں، میں اپنی کتاب کو لینے کے لیے اٹھا، انہوں نے میرے کپڑے کو تھام دیا، انہوں نے کہا مجھے نہ تو زبانی دکھا دے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیری ملاقات نہ ہو، اتنا ڈر ہے کہ پتہ نہیں جانے میں اگر جتنے حدیث لکھا دے، اتنی درد ہو تو پھر حدیثیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ کہتے میں نے ان کو پھر زبانی دکھا دی، پھر میں دوبارہ اپنی کتاب لے کر آیا، پھر جو دکھائی پھر وہ دوبارہ پڑھی، انہوں نے کہا کہ دکھا دینا کتاب میں ہمیں صحیح کہا جی۔ حدثنا سعيد بن نصر اخبرنا عبد الله عن سعيد بن اياس الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه امامة او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوك اسالك خيره وخير ما سئل له واعوذ بك من شره وشر ما سئل له۔ اور سے وہ سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے ہیں تو اس نئے کپڑے کو صرف کپڑے کا نام نہ دیتے، باقاعدہ ان کی اہتمام کے ساتھ ان کا نام رکھتے ہیں، پھر فرماتے نام رکھتے کہ یہ چادر ہے، یہ امامہ ہے، یہ ردا ہے، یہ قمیص ہے، نام دیتے باقاعدہ، یہ اظہار ہے، پھر فرماتے اللہم لک الحمد، پھر دعا پڑھتے
یا الہی تیرا شکر ہے جیسا کہ تو نے مجھے لباس پہنایا. اسألک خیرہ، میں تجھے اس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اور اس برائی کا ارادہ کرتا ہوں جس کے لیے یہ تیار کیا گیا، اور میں اس کی شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے جس کے لیے یہ تیار کیا گیا. یہ دعا پڑھنے سے کپڑے میں برکت آ جاتی ہے. تو نیا کپڑا جب بھی پہنے یہ دعا پڑھو. جی. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال القاسم بن مالك المزني عن الجلابي عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اسی طرح روایت سے مسعود کی دوسری سند سے. حدثنا محمد بن بشار انبانا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك قال كان حب الصيام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الفطر. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے جو زیادہ پسند ہے یلبس الحبہ، یہ اس کا ایک نام رکھا ہے برد یمانی. وہ جو پیر صاحب نے اشارہ دیا وہ یلبس الحبہ، آپ وہ برد یمانی یمنی چادر تھی وہ لوگ بڑے پسند تھی. اسی میں آپ کو جو کفن وارڈ دیا گیا نا تو برد یمانی میں دیا ہے. 10 بار برد یمانی سے باہر پہ وہ بھی جس کو علامہ عبدالرحمن جامی نے اشارہ میں جی. حدثنا محمود بن غيلان انبانا عبد الرزاق انبانا سفيان عن عمرو بن ابي جحيفة عن ابي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حمرة حمراء كاني انظر الى بني قساره. قال سفيان اراها حمرة. حضرت عون بن ابو جحیفہ وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زیارت کی. آپ پر کالی دھاری دھار کے سرخ جوڑا آپ نے پہنا ہوا تھا. گویا کہ میں آپ کی پنڈلی کی چمک کو ابھی بھی دیکھ رہا تھا. نگاہ اٹھتی اٹھتی قدموں سے کہاں تک پہنچی انتہا یہی تھی. اس سے اوپر کی حسن کی بات وہ بیان سے باہر ہے. حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں اراہا، اب یہ دوسرا کہ میں نے حضور کو دیکھا تو اراہا حبرا، حضور نے یمنی چادر لپیٹی ہوئی تھی. حدثنا علي بن خشرم اخبرنا عيسى بن يونس عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال ما رايت احدا من الناس احسن في جمله امراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت جمعته لتضرب قريبا من منكبيه. یہ لفظ جو پیچھے اراہ ہے اس کو علامہ ابراہیم مجوری کہتے ہیں. اس کو اراہ پڑھا جائے زیادہ مناسب ہے. مجوری کا سیدھا کہ مجھے دکھایا گیا اس کپڑے کو کہ یہ یمنی چادر ہے. یہ روایت بھی اسی طرح حضرت براء بن عازب سے کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ سرخ جوڑے میں ملبوس ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین کرتا ہو. یہ اور ان کان جمعہ تو آپ کے جو زلف مبارک تھی وہ لتا دلیب قریبا من منکبیہ، وہ چلتی ہوئی آپ کے جو شان مبارک ہے کندھے مبارک کو چھوتی تھی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي انبانا عبيد الله بن اياد عن ابيه عن رمسة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضر. حضرت عبید اللہ ابن عباد وہ اپنے والد گرامی سے وہ حضرت ابو رمسا وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ پر 2 سبز چادریں تھیں. آپ پر 2 سبز چادریں تھیں. اس کا مطلب ہے کہ صبر کرنے کا ثبوت ہے. جی. حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عفان بن مسلم قال انبانا عبد الله بن حسان العنبري عن جدته بحيلة معلية عن قيلة بنت مخرمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اسمان مليتين كانتا بزعفران مليتين وقال نفذته في الحديث قصة طويلة. حضرت عبداللہ بن حسان العنبری اپنے
دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دادا جان دوحیہ سے روایت کرتے ہیں اور الیہ یعنی دو درد جو جد ہیں ان کے دوحیہ اور الیہ وہ قیلہ بنت مخرمہ سے روایت کرتے ہیں. آپ اماں جی کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, آپ پر اسمال ملیت ہے, دو پرانی چادریں, حضور نے فقیروں کو بھی نوازا ہے. دو پرانی چادریں تھیں جو زعفران میں رنگی ہوئی تھی, لیکن حال یہ تھا کہ بھئی زعفران جھڑی ہوئی تھی. زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے کو پہننے سے منع تو کیا گیا, لیکن مراد تھا کہ وہ رنگ اگر جڑا رہے تو منع ہے, جھڑ جائے تو جائز ہے. یہ حدیث میں تطبیق بھی ہوگی. اس میں ایک لمبا قصہ بھی ہے, تاہم اتنے ہیں کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پرانا کپڑا پہنا اور فقراء جو پرانے کپڑے پہننے والے جتنے بھی درویش ہیں ان کی اصل یہ حدیث ہے. جی حدثنا قتيبة بدبو نہیں آتی تھی, سمیل نہیں آتی تھی, یہ بات یاد رکھیں. یہ نہیں کہ گوٹے گوٹے گو پہننے کے لیے یہ فقیری, یہ بات نہیں ہے. جی حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن قيس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتكم فإنها من خيار ثيابكم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سفید کپڑے پہننا لازم ہے, یا اس کو اختیار کرو, چاہیے کہ بھی یہ تمہارے زندہ پہنے اور اس میں تمہارے جو مردے ان کو دفن کیا جائے, یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہتر ہے, یعنی یہ عبادت پہ لگے. جی حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. حضرت سمرہ بن جندب سے بھی روایت یہی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو, یہ زیادہ پاکیزہ ہے, عمدہ ہے, اور اس میں اپنے مردوں کو دفن کرو. جی حدثنا أحمد بن منير منی أنبأنا يحيى بن زكريا بن زاعدة أخبرنا أبي عن مسلم بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الغداء وعليه من شعر أسمر. اماں جی فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ اور فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح تشریف لائے اور آپ کے اوپر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک آپ نے کمبلی اوڑھی ہوئی تھی, یعنی کمبل تو اور باقاعدہ جو بڑا ہوتا ہے, تو کمبل کی تصغیر چھوٹا تھا, اس کو چھوٹے کو کہتے ہیں کمبلی, لفظ کمبلی تھا. بولنے سے کیونکہ با اور میم یہ اکٹھے ہو گئے, پھر لام بھی آ رہے ہیں, تو پھر وہ با کا سکل آ رہا ہے, تو پھر وہ کثرت استعمال سے کمبلی سے کملی ہو گیا. تو یہ کملی سے مراد وہ پنجابی والا کملا نہیں ہے جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں, یہ کمبلی ہے, یہ کمبل کی تصدیق ہے. اور کسی چیز کے چھوٹا ہونے یا ذلیل ہونے یا محبوب ہونے پر دلالت ہوتی ہے, لیکن جب متعین محبوبیت ہو جائے تو پھر بولنا جائز ہو جاتا ہے. اس واسطے کمبلی یا کملی لفظ بولنے کے اندر اب کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ تصدیق محبوبیت کے اندر متعین ہو چکی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بالوں کی بنی ہوئی, سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک کالی کملی کا یہ ثبوت ہے. جی حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا يوسف بن عيسى عن أبيه عن شعبي عن أمة بن مغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لابس جبة ركوبية ضيقة. ایک بات جو علامہ ابراہیم بیجوری نے لکھی, سبحان اللہ, پہلے حدیث پڑھنے میں واضح کرتا ہوں. حضرت عروہ بن مغیرہ بن شعبہ سے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھی. اس پر محدثین نے بڑا کلام کیا اور کلام کر کے ثابت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کی طرف سے اگر کوئی لباس آئے, جب تک اس میں نجاست کا اثر نہ ہو, حضور نے یہ عمل
کر کے یہ ارشاد کر کے بتا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ایسا کرنا جائز ہے. سبحان اللہ. نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، نجاست کا اثر ظاہر تو ایسا کپڑا پہننا جائز ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنا دی، ہمارے لیے شادی کر دی، ورنہ لڑا جتنا بھی سارے برباد ہو جائے گا. صرف امت کی شادی کے لیے حضور کی نکاح اور کہاں تک تھی. اچھا جو اسی کو علامہ ابراہیم بیجوی نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی متعین لباس نہیں تھا، ولم یقتصر من اللباس علی صنف بعینہ، حضور کا کوئی متعین لباس نہیں تھا بھی حضور نے مسلسل امامہ ایک رنگ کا پہنا ہو، یہ بات نہیں. سیاہ بھی پہنا ہے، سفید بھی پہنا ہے، دیگر رنگوں بھی پہنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سرخ داڑھی دار والے کالی داڑھی دار سے کپڑے جوڑا وہ بھی آیا، سفید کا حکم بھی دیا گیا، آپ نے اس طرح اور بھی پہنے. یہ جو مادر کے ساتھ جو صوفیہ ایک اسکیچ قائم کر لیتے ہیں کہ فلانی ٹوپی ہی پہننی ہے، فلانے سلسلے کے فلانی ٹوپی وہ پہنے، نشانی بنا رہی ہے. اب علامت خاص کرنا یا اس طرح کرنا، اس سے جو ایک صوفیانہ فرقہ واحدیت پھیلتی ہے نا، وہ ایک بڑا عجیب سا پہلو بنتا ہے. یعنی عمومی محبت ہو، ہر بزرگ سے ہر ایک کی دلی محبت ہو، نہ چشتی قادری کو برا سمجھے، نہ قادری چشتی کو برا سمجھے، نہ نقشبندی سورمردی کو برا سمجھے، کوئی سلسلہ دوسرے کو ہیچ نہ سمجھے. لیکن بات صرف زبان کی حد تک رہ جاتی ہے، اندر کہتے باتیں یہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہر سلسلہ سمجھتا کہ ہمارا سلسلہ جو خیال ہے ٹھیک ہے. یہ عقیدت رکھیں، عقیدہ نہ رکھیں، عقیدت رکھیں، اعتقاد رکھیں کہ آپ کا سلسلہ اعلیٰ صحیح فیضان لینے کی شرط بھی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر جو سلاسل ہیں وہ ڈی گریڈ ہے، یہ نہیں کرنا. ایک مقام پر میرے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہودیوں نے کہا تھا عیسائی کچھ نہیں، عیسائی نے کہا تھا یہودی کچھ نہیں. وقالت الیہود لیست النصارى شیء وقالت النصارى لیس اليہود شیء وهم یتلون الکتاب. حالانکہ اللہ فرماتا دونوں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. پیر صاحب نے یہاں سے استدلال کیا کہ یہی طریقہ اگر کہہ دیں کہ چشتی کہہ دے قادری کچھ نہیں، قادری کہہ دے چشتی کچھ نہیں، یا نقشبندی کہہ دے چشتی کچھ نہیں، کہہ دیں حالانکہ ہیں ایک ہی جام کے مشرب، ایک ہی مشرب سے جام پینے والے. بڑی نا ایک اندر کھاتے جو ایک طریقت کی سازشیں چل رہی نا صوفیانہ فرقہ والی ہے، یہ بڑا خطرناک کام ہے. اعلیٰ ذکر المال آپ کی فکر کیا افتاوہ رضیت جلد نمبر 21-22 میں آپ دیکھیں. آپ سے سوال کیا گیا کہ جس کا پیر نہ ہو اس کا سنا ہے کہ پیر شیطان ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ ایسے مطلق جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے، ہر سنی صحیح العقیدہ وہ بے مرشدہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے بیعت کی ہوتی ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں ہر سنی صحیح العقیدہ جو علماء اہل سنت ہیں وہ سارے کے سارے عوام اہل سنت کے لیے پیر ہیں. عوام کے لیے جتنے علماء اہل سنت ہیں وہ سارے پیر ہیں. تعظیم لازم ہے، خلافت عامہ علماء اہل سنت کو حاصل ہے. بیعت عامہ میں جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں ان کی بات سنتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہی ان کی بیعت ہے اور یہی ان کی خلافت اور یہی ان کا ان کی مریدت ہے. مرید ہے یہ ارادت ہے جس سے نظام چل رہا ہے. بیعت خاصہ کے دو طریقے ہوتے ہیں، بیعت ایصال اور بیعت برکت. بیعت برکت کے اندر بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. بیعت برکت کے اندر نسبت قائم کرنا ہے، یہ نسبت قائم ہوگی آگے فضان سی بات سے. بیعت ایصال میں ہوتا ہے وہ منازل طے کرانا، رستہ سلوک، سارے معاملات یہ وہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سنی صحیح عقیدہ جو علماء کی تعظیم کرنے والا ہے وہ بے مرشد نہیں. اور وہ جملہ بیعت ایصال میں جو چلے، رستہ سلوک میں چلے، تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ پیر پکڑے نہیں پکڑے تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. وظائف خود بخود کبھی ادھر چلا جائے گا کبھی ادھر چلا جائے گا، اس کو راستوں کا صحیح سمجھ نہیں ہے. یہ اس کے لیے جملہ ہے جو عارف و معارف بولا گیا، یہ ہر کے لیے نہیں ہے. اس واسطے لازم ہے کہ افسوس یہ ہوتا ہے ہوتے علماء ہیں اور جاہل کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لیتے ہیں.
اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہوا کہ بھی 4 شرطیں ہیں سنی صحیح عقیدہ ہو، نمبر 2 وہ عامل ہو بابل، تیسرا یہ وہ عالم ہو، چوتھا یہ ہے کہ بھئی اس کا سلسلہ متصل ہو، پھر یہ ایک بڑی سعادت چلتی ہے۔ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ معیشت کے لیے کرنا بھی پڑتا ہے، نظام ایسے آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بیعت تو سید کی ہے، سید کے علاوہ تو کسی کی بیعت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ پیر میرے شاہ صاحب سید تھے کہ نہیں؟ جی تھے۔ تو میں نے کہا وہ کن کی بیعت ہے؟ سیار جٹوں میں کرما والا شریف سید تھے کہ نہیں؟ بیعت کن کرے؟ میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید تھے، بیعت کن کے تھے؟ سید نہیں تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید تھے، بیعت کن کے تھے؟ شیخ الفضل خدری وہ سید نہیں تھے۔ کتنے ہی ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو خود تو سید تھے لیکن آپ نے ان کے مرشد جو تھے وہ سید نہیں تھے۔ اصل بیعت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہدایت، رہنمائی اور فیض کا کوئی خاص طریقہ بنا۔ تو اس واسطے یہ جو علامہ بیجوری نے باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں ایک تنبیہ ہوئی ہے نا، یہ پڑھنے کے قابل ہے کہ اپنے لباس کو خاص متعین کر کے اللہ کا ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ فلانے جا رہے ہیں، یہ فلانے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ایسے مل کر رہیں اور کوئی صرف بنے نا۔ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم